لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطینیوں سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار ہمارے اندر تو یہ سوچ ہے کہ اگر ہمیں فلسطین جانے کا موقع ملے، اور ہر مومن مسلمان کی یہ سوچ ہے کہ اگر ہمیں فلسطین جانے کا موقع ملے، غزہ جانے کا موقع ملے، تو ہم بھی اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے پاکستان میں ہی غزہ بنا دیا۔ جب تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مارچ کا اعلان کیا، تو مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی ہماری حکومت نے مسجد رحمت للعالمین پر حملہ کر کے 2 لاشیں گرا دی، اور بڑے افسوس سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے ایک لاش جو ہے وہ سید زادے کی تھی، اور جب ان کی بہنیں ایمبولینس میں اپنے بھائی کے لاشیں کو لے کر جا رہی تھی تو راستے میں ایمبولینس کو اغوا کر لیا گیا۔ ان سید زادیوں کو پولیس پکڑ کے لے گئی، لاش کو غائب کر دیا گیا، اور اس وقت تک آپ دیکھ لیں 8 اکتوبر سے لے کر آج تک وہ سید زادیاں پولیس کسٹڈی میں ہیں، اور پولیس کی طرف سے ان پر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ الفاظ، اور پھر مرد پولیس والوں نے ان پر تشدد کیا، مرد پولیس والوں نے ان پر اتنا تشدد کیا کہ ہماری ایک بہن کا حمل ضائع ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ مریم نواز کی حکومت، یہ قاتل اعلیٰ کی حکومت، اور اس کے کارندے سید زادیوں پر اتنا ظلم کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ رب العزت نے سادات کے متعلق اپنے قرآن کریم میں کیا کچھ فرمایا ہے، احادیث مبارکہ میں کیا کچھ آیا ہے، اس کے باوجود سیدوں پہ اتنا ظلم کرنا، میں کہتا ہوں قاتل اعلیٰ پنجاب اور ان کے کارندے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ اور اب حالات یہ بنا دیے کہ اگر کوئی وکیل پیش ہوتا ہے، کبھی اس کے دفتر کا گھیراؤ ہو جاتا ہے، کبھی اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، کوئی پٹیشنر آتا ہے اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، گھروں پر بار بار چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور صرف تحریک لبیک کے کارکنان ہی نہیں بلکہ ان کے رشتہ دار، عزیز و اقارب جہاں سے ملتے ہیں ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک خوف کا ماحول مسلط کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ لوگ کھا جائیں گے، اور بھائی ہم اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے رسول اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ بابا جی نے فرمایا تھا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان انشاءاللہ اپنی پرامن سیاسی جدوجہد جاری رکھے گی۔ ہم پرامن ہیں، ہماری پرامن سیاسی جدوجہد یہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گی۔ مجھے نون لیگ کی حکومت کے ان کاموں کو دیکھ کر نا، اور اس ظلم کو دیکھ کر ایک بات یاد آ گئی۔ وہ پنجابی دے وچ نا کہندے نے کہ ایک بندہ سی کھلا چھلن والا نا، کھلا اتارن والا، اودی حکومت آ گئی۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کیا حکم ہے؟ انہیں کہا کھلوتے درختاں دی چھلاں لا دیو۔ ہن بڑے افسوس نال کہنا پے رہا ہے لوہاراں دی حکومت ہے، انہاں نوں جدوں پوچھدے نے بھی کی حکم ہے تے انہاں دے دماغ چوں لوہا کٹڑی بھریا ہے کہ لوہا کس طرح کٹنا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں یہ انسانوں کو بھی لوہا سمجھ کے پیٹ رہے ہیں، انسانوں کو بھی ایسے سمجھتے بھی یہ بھی لوہا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی حساب کیا جائے۔ اور میں بیٹھا غور و فکر کر رہا تھا، ایک وقت تھا اس وقت ہم اس طریقے سے سیاست میں موجود نہیں تھے باقاعدہ طور پر، ہم سنتے تھے کہ آج جناب نواز شریف کی فیکٹریوں سے اتنے راہ کے ایجنٹ پکڑے گئے، اتنے انڈین انجینئر پکڑے گئے۔ اچھا جن کی فیکٹریوں سے راہ کے ایجنٹ پکڑے گئے، انڈین انجینئرز پکڑے گئے، آج جناب وہ نون لیگ محب وطن کیسے ہو گئی؟ اب وہ ملک کی کرتا درتا کیسے ہو گئی؟ اچھا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان الحمدللہ ثم الحمدللہ پرامن تھی، پرامن ہے، اور انشاءاللہ پرامن ہی رہے گی۔ لیکن میں ان لوگوں کی توجہ اس طرف دلواؤں گا جو میڈیا پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہمیں تو اب بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی اگر تحریک لبیک کے حق میں بولنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر تحریک لبیک کے خلاف بولنے کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اگر تم ہمارے حق میں نہیں بول سکتے، ہمارے اوپر ظلم ہو، ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں، مسجد رحمت للعالمین میں
اور 32 چوک میں، اور اس کے بعد جناب شدرے کے اندر، اس کے بعد مریدکے کے اندر لاشیں گرا دی جائیں، ان پر پیٹرول پھینک کر آگ لگا دی جائے، پھر ان کو ٹرکوں میں بھر کے غائب کر دیا جائے، پیچھے آنے والوں کو اغوا کر لیا جائے، اگر کوئی پٹیشن دائر کرنے کے لیے جائے تو ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا جائے، پھر جبراً ان سے بیانات دلوائے جائیں۔ جب اتنا ظلم دیکھ کر، اپنی آنکھوں سے اس کی ویڈیوز دیکھ کر آپ کو اگر کرتا دھرتا بولنے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر آپ تحریک لبیک کے خلاف بھی بولنے کا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن کے فیکٹریوں سے، جن کے گھروں سے ایجنٹ نکلے اور جناب جن کے گھر میں مودی آئے اور جناب نون لیگ کا کرتا دھرتا خود گاڑی ڈرائیو کر کے اس کو اپنے گھر لے جائے، وہ تو محب وطن ٹھہرے، اور جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ نعرہ لگا رہے ہو کہ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان پر جناب ظلم کیا جائے، ان کے لوگوں کو مار دیا جائے، ان کی 1000 سے زیادہ لاشیں گرا دی جائیں، ان کی مسجدیں سیل کر دی جائیں، مدرسے سیل کر دیے جائیں۔ آخر کوئی عقل مند بندہ بھی بیٹھا ہے فیصلہ کرنے والوں میں؟ جو پالیسی ساز ہے، کیا انہوں نے کبھی اس طرف توجہ دی ہے کہ آپ کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں؟ آپ ہمیں سیاسی جدوجہد بھی نہ کرنے دیں اور پرامن احتجاج بھی نہ کرنے دیں، تو آپ بتائیں کہ ہم پھر کس طرف جائیں؟ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لو، جس طرف آپ ہمیں دھکیلنا چاہتے ہو ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے۔ ہم پرامن سیاسی جماعت تھے، پرامن سیاسی جماعت ہیں اور پرامن سیاسی جماعت رہیں گے۔ اور یہ ظالم ضرور سن لیں، ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ قاتل اعلیٰ ہو، وہ محسن نقوی ہو، یا ان کے کوئی بھی کارندے ہو، انشاءاللہ اللہ کی پکڑ ضرور آئے گی، اور پھر تمہیں اللہ کی پکڑ سے بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ملے گا۔ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کارکنان، عہدے داران، ذمہ داران، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، آپ پر اعتماد رہیں، پرامن رہیں، محفوظ رہیں۔ انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پہلے سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ میدان میں آئے گی، ہمارا اس پر ورق جاری ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم بتائیں گے کہ ہم ہی رسول اللہ کے غلام ہیں، اور ہم اب میدان عمل میں کھڑے ہیں، اور دنیا کو بتائیں گے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔